الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا آج کا جو عنوان ہے عرش الہی کا سایہ، 7 اشخاص کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ان 7 اشخاص کو اللہ رب العزت عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، اس وقت جو شدت ہے گرمی کی، سورج جو آگ برساتا ہے، دھوپ کے اندر کھڑے ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج سورج کا جو رخ ہے وہ الٹا ہے۔ قیامت کے والے دن سورج کا رخ بالکل سیدھا ہوگا اور سورج بالکل قریب آ جائے گا، ایک سوا نیزے پہ اس کا رخ بھی سیدھا ہو جائے گا، اور اس دن بہت ہی ڈاڈا دن ہوگا، اللہ قہر و جلال میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر شخص اعمال بد کے مطابق اپنے پسینے میں شرابور ہوگے، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو وہ پسینہ کتنا ہولناک ہے؟ وہ پسینہ اتنا ہولناک ہوگا، اگر ایک قطرہ اس پسینے کا اب دنیا میں ڈال دیا جائے، احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، اس کی حدت سے وہ بھی پگھل جائے۔ اگر ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، اس کی بدبو سے انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں گے۔ یاد رکھنا، اگر پسینے سے پیچھا چھڑانا بھی پڑے گا مگر انسان چھڑا نہیں پائے گا، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ یاد رکھنا، میرے آقا نے فرمایا 7 اشخاص کے حوالے سے، جب کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ان 7 اشخاص کو جب کائنات میں، جب قیامت والے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان 7 اشخاص کو عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک امام عادل، امام عادل، کہ جس نے عدل کے ساتھ امور سلطنت سر انجام دیا ہو۔ اگر آپ اسلام کا دوسرا نام پوچھے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نظام جو نام ہے وہ نظام عدل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے، میں امام عادل کے زمانے میں دنیا میں تشریف لے کے آیا۔ حضور علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا، دنیا 4 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ کتنے؟ 4 لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ ایک اغنیاؤں کے سخاوت کی وجہ سے، فقیروں کی دعا کی وجہ سے، حکمرانوں کے عدل کی وجہ سے۔ فرمایا ان لوگوں کی وجہ سے دنیا کیا ہے؟ قائم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص کے حوالے سے، ایک کیا ہے؟ امام عادل، امام عدل، جس نے عدل کے ساتھ امور سلطنت سر انجام دیا ہو۔ یاد رکھنا، جس محلے، جس بستی، جس گھر کے اندر اگر ظلم کا آغاز ہو جائے، وہ گھر، وہ بستی، وہ شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو آبادی ہوتی ہے، جو گھر ہوتا ہے، جو ملک ہوتا ہے، کفر سے تو چل سکتا ہے مگر یاد رکھنا ظلم سے نہیں چل سکتا۔ فرمایا امام عادل، سلطان محمود غزنوی اپنے محل میں بیٹھا تھا، ایک اماں بوڑھی آتی ہے، آ کے کہتی ہے مجھے انصاف چاہیے۔ اماں کیا ہوا؟ آپ کا جوان بھتیجا ہے، میری جوان بیٹی ہے، میرے گھر میں گھس آتا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگا اگر اس بار آپ کے گھر آئے مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں انصاف قائم کر سکوں۔ تھوڑے دن گزرتے ہیں، وہ اماں بڑھیا جو سلطان محمود غزنوی نے جو طریقہ بتایا ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ کہا آپ کا بھتیجا میرے گھر میں ہے، میری بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا، مجھے انصاف چاہیے۔ کہا اماں جب گھر جاؤ گی آپ پہلے جائیں، میں آتا ہوں۔ اچھا، سلطان محمود غزنوی پیچھے پیچھے آ گئے۔ اماں جی سے کہا چراغ کو گل کر دو، بند کر دو، بتی بجھا دو۔ آپ نے تلوار نیام سے نکالی، کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا ایک نوجوان ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے تلوار لی، اس نوجوان کا سر قلم کر دیا۔
کہا چراغ روشن کرو، چراغ جب روشن ہوئے چہرہ دیکھا، سلطان محمود غزنوی کہنے لگا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں نے انصاف قائم کر دیا۔ اماں سے کہا ٹھنڈا پانی لے کے آؤ، ٹھنڈا پانی لایا گیا، وہ پیا۔ اماں بڑھیا کہنے لگی آپ مجھے بتائیں آپ نے بتی کیوں بجھائی، اور جب چراغ روشن ہوا، بتی روشن ہوئی، تو آپ نے الحمدللہ کیوں کہا، ٹھنڈا پانی کیوں مانگا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے اماں تجھے انصاف سے غرض تھا، تجھے مل گیا، اب یہ میرا معاملہ ہے، میرے رب کا معاملہ ہے، مجھے چھوڑ دو، کہانی بتانا ہوگا۔ اماں نے ضد کی، کہا سنو، جب آپ نے کہا تھا کہ آپ کا جوان بھتیجا میرے گھر میں آ جاتا، میں نے کہا اتنا گندا خون ہے میرا جو ایک بڑھیا کے، ایک بیوہ کے گھر بری نظر ڈالتا ہے؟ کہا میں نے کہا میں اتنی دیر چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم کو اس کے کردار تک نہیں پہنچا دیتا۔ کہا بتی اس لیے کہا تھا بجھانے کے لیے، جوان بیٹے کو مارنا کوئی آسان کام ہے؟ اگر عدل قائم کرتے وقت جوان بتیجے کا چہرہ سامنے آ جاتا، میں انصاف قائم کرنے سے رک جاتا، تلوار رک جاتی، تو اللہ کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاتا؟ اس لیے میں نے کہا تھا بتی کو بجھا دو، چراغ گل کر دو۔ کہا جب چراغ روشن ہوئے الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا تو نے کہا تھا کہ جوان بتیجا تیرا میرے گھر میں گھس آتا ہے، جب چراغ روشن ہوئے میں نے چہرہ دیکھا، کہا بتیجا میرا نہیں تھا، نام میرا استعمال کرتا تھا، اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر بالکل صاف ہے۔ کہا پانی کیوں مانگا؟ کہا یہ میرا راز ہے، تو راز ہے، کہا بتانا ہوگا۔ اماں نے اصرار کیا، کہا سنو، جب سے کہا تھا نا کہ تیرا جوان بتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، میں نے قسم کھائی تھی یہ 2-3 دنوں اتنی دیر تک پانی نہیں پیوں گا جب تک اس ظالم کو اس کے کردار تک نہیں پہنچا دیتا۔ آج اس ظالم کو اس کے کردار تک پہنچا دیا ہے، تیرے گھر میں 2 گھونٹ پانی پینے کے لیے اتنا حق تو میرا بنتا ہے نا۔ تو وہ امام عادل کہ جس نے عدل و انصاف قائم کرتے وقت امور سلطنت سر انجام دی گئی، اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ امام عادل جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس امام عادل کو عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے گا۔ فرمایا 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کے عبادت میں گزری، کیسا خوش قسمت وہ نوجوان ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جوانی کے اندر جو سجدہ کرنے کا لطف ہے بڑھاپے میں کہاں، جو تندرستی کی ایام کے اندر جو نماز پڑھنے کا مزہ ہے، لطف ہے، وہ بڑھاپے میں کہاں۔ عزائے بطنیاں جواب دینا چھوڑ دیتی ہیں، انسان بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، اس وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کے حضور سجدہ کر سکے، مگر سجدہ کرنا چاہے گا کر نہیں پائے گا، بیٹھ کے نماز پڑھنا اس وقت مشکل ہو جائے گا، بیٹھ کے بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر آج اللہ کے حضور اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، جوانی چوکوں میں کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، جوانی سیر سپاٹے کا نام نہیں ہے، جوانی عیاشی کے اڈوں پہ جا کر اور اللہ تللہ میں ہزاروں لاکھوں اڑانے کا نام جوانی نہیں ہے۔ جوانی نام ہے مصلی بچا کے سونے رب کو نام یاد کرنے کا نام جوانی ہے، اللہ کے حضور جھکنے کا نام جوانی ہے۔ اور سنو نوجوان، میں آپ کی طرف توجہ چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ فرمایا وہ جوان جس کو جوانی کے اندر سجدوں کا لطف مل جائے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، شب و روز اللہ کی عبادت میں گزری۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اس جوان کو اللہ عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بزرگ حضرات مسجد میں ملتے ہیں، اگر گھر کی کنڈی کھڑکاتے ہیں نا، پوچھا جاتا حاجی صاحب ادھر ہیں، بتایا جاتا ہے نہیں وہ مسجد میں ملیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کے وہ ستون ہوتے ہیں، مسجد ان لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے، وہ مسجد میں ہوتے ہیں تو رونق ہوتی ہے، اگر مسجد میں نہیں ہوتی تو مسجد کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے مسجد میں رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور اس کی حالت یہ ہے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی ہو
فرمایا اس کے پھر خوشخبری ہو، وہ پکا مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کی کیفیت مسجد میں ایسی ہے کہ جب مسجد میں آتا ہے کہ جلدی جلدی میں مسجد سے نکل جاؤں، جیسے پرندہ پنجرے کے اندر پھڑ پھڑاتا کہیں سے جگہ ملے اڑ جائے، فرمایا وہ منافق ہے۔ اپنی حالت کو بدلے، آپ اپنے رویے پہ، میں اپنے رویے پہ غور کرتا ہوں، آپ اپنے حالات پہ غور کریں، میں اپنے حالات پہ غور کرتا ہوں۔ اگر ہماری کیفیت حالت ایسی ہے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی ہے، پھر تو تجھے مبارک ہو، تو رسول اللہ نے تجھے مومن قرار دیا ہے۔ اگر تیری میری حالت ایسی ہے کہ جیسے پرندے والی ہے، تو پھر ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ آج تو ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، ہم دعا تک نہیں مانتے، حالانکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب اللہ کے حضور آپ نے کچھ مانگنا ہی نہیں، کھڑے ہو کے دعا کرنی نہیں، وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے، وہ تو پہلے بے نیاز ہے۔ وہ کہتا تو میری طرف آ، میں تیرے طرف چل کے آؤں گا، تو بھاگ کے آ، میری رحمتیں تیرا استقبال کرے گی۔ جب ہم نے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے مانگنا نہیں، وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ چاہے ہم چونک میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور انتظار کرتے رہے۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی، آج ہمارے لیے مسجد میں آنا بوجھ بنا ہوا ہے نا۔ کسی وقت کے اندر جب کولی ہوا کرتے تھے اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، تو ایک بابو جی تھے، بریف کیس ہاتھ میں پکڑا تھا، سامان زیادہ تھا۔ ریلوے اسٹیشن آگے ایک بابا جی دیکھا، اس نے کہا چلو بابا بھلا ہے، چلو اس کے لیے جو 4 پیسے اس کے بن جائیں گے۔ اس نے کہا بابا جی یہ سامان اٹھاؤ، فلاں جگہ چھوڑا۔ اچھا ابھی سامان اٹھایا تھا، چھوڑنے جا رہا تھا، راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن میں مساجد بھی ہوتی ہیں، چھوٹی مسجدیں۔ اچھا بابا جی نے ابھی یہ سامان اٹھایا ہی تھا، اذان کا وقت ہوا، عصر کا نماز۔ بابا جی نے سامان رکھا، کہا بابو جی آپ 2 لمحوں کے لیے ٹھہرتے نہیں، میں نماز پڑھ دوں؟ کہا ٹھیک ہے۔ وہ باہر کھڑا ہو گیا انتظار کے لیے، بابا جی کے سامان اس نے اٹھانا تھا۔ اچھا نماز کے بعد، عصر کے بعد، اس کا ایک طریقہ تھا وظیفہ کرنے کا، اپنے وظائف میں مشغول ہو گیا۔ اچھا وہ جان کے کبھی آگے دیکھتا ہے مسجد کے اندر، کبھی باہر، کبھی گھڑی دیکھتا ہے، اتنا وقت ہو گیا بابا جی باہر نہیں آ رہے۔ وہ اندر ہو کے بابا جی سے کہتا بابا تینوں کیڑی چیز باہر نہیں آنے دی؟ بابا مسکرا کے کہتا جی تینوں اندر نہیں آنے دی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم مسجد میں نہیں جا رہے، وہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور آپ نے سنا ہوگا ظہر کے بعد، عصر کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا، ایسے ہی ہے۔ جب جنازہ گاہ میں جاتے ہیں، جنازہ گاہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور مسجد، جامعہ مسجد کے اندر جب دیکھا جائے 1-2 صفیں ہوتی ہیں اور جنازہ گاہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم نے جو فرض کفایہ ہے، جو نماز جنازہ ہے، ہم نے اس کو فرض بھی زیادہ اس کو ترجیح دے دی، اور جو مسجد میں آنا تھا نماز فرض پڑھنے کے لیے، ہم نے اس کو اتنی ترجیح نہیں دی۔ تو یاد رکھنا پہلی رکعت کے اندر، پہلی صف کے اندر زیادہ ثواب تھا جامعہ مسجد میں نماز پڑھنا۔ تو ہم لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز جمعہ ہو، ادھر سلام ہوتی ہے، دعا بھی نہیں مانگتے، چپل پکڑتے ہیں، رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اور نماز جنازہ جب پڑھا جاتا ہے، جنازہ گاہ میں سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں گھر والوں کو منہ دکھانے کے لیے۔ جہاں رب کو منہ دکھانا وہاں کھڑے نہیں ہوتے، جہاں رب کو ہم نے منہ دکھانا ہوتا وہاں کھڑے نہیں ہوتے، اور جہاں بندوں کو منہ دکھانا وہاں تو جلدی جلدی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کوئی اوپر سے کوئی کوئی کہتے ہیں کوئی مفرل حرال ہے، لو جی وہ آنے والا ہے، لو جی 2 بندے رہ گئے، 3 بندے رہ گئے، 4 بندے رہ گئے، وہاں تو اونچی اونچی واضح کستیاں لگاتے ہیں۔ وہ بندے واضح کستیاں لگاتے ہیں کہ واللہ جو نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں، جو سال کے بعد صرف نماز عید پڑھنے کو ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا شخص وہ ہے کہ جب اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل معلق رہتا ہے، فرمایا جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس شخص کو عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 4، وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، فرمایا وہ 2 دوست جب ملے اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوئے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 2 اشخاص تھے، فلاں بستی کا رہنے والا تھا، وہ اپنی بستی سے نکلتا ہے، دوسری بستی کے ایک شخص سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اس سے جا کے پوچھو یہ اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور کس نیت سے جا رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آج ہمارا یہاں بیٹھنا، آج ہمارا ملنا جلنا کس چیز کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی
رضا کے لیے. آپ مجھ سے ملاقات کرتے تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ جانتے ہیں اس کا اجر کتنا بڑا ہے؟ سنیں، خدا کی قسم جھومیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا. آپ اپنے آپ پہ رشک کریں گے. سنیں میرے نبی نے کیا فرمایا. اللہ فرماتا ہے جاؤ، فرشتے سے کہتا ہے اس سے پوچھ یہ کیوں آیا اسے ملنے کے لیے، تو فلاں بستی کا رہنے والا ہے. جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس سے جا کے ملتا ہے، کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا فلاں بستی کے اندر اللہ والا ہے، اس سے ملنے جا رہا. کہا کوئی دنیاوی کام ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے؟ نہیں. کیوں ملنے جا رہا ہے؟ وہ اللہ والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں. کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں. کہا سن، میں اللہ کا بھیجا ہوں فرشتہ ہوں، اور رب تعالیٰ نے کہا ہے ان کو جا کے خوشخبری سنا دے. ان کے ملنے سے جدا ہوتے سے پہلے اللہ فرماتا ہے ان دونوں کی بخشش فرما دی ہے، ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے. اللہ کی رضا اتنی بڑی ہے، ہم نے اللہ کی رضا سمجھا ہی نہیں کچھ. مسجد میں 4 پیسے دیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا ہے ہی نہیں بھائی. 4 پیسے، اور جب مسجد میں پکھا لگوا دیا تو لکھ دیا برائے اصحال ثواب، اور مسجد میں لاکھوں روپیہ لگا دیا تو لکھ دیا برائے اصحال ثواب، اور گھر جب بنا دیا تو وہاں تو لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ پیغام جو میں دینے لگا ہوں یہ دنیا کے کونے کونے میں جانا چاہیے. جب ہم نے مسجد بنائی تو لکھ دیا برائے سارے سوال سیٹھ صاحب، اور جب اللہ کا گھر بنایا تو یہ لکھا، اور جب گھر بنایا کوٹھی بنائی تو کیا لکھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے. اور بدبخت، جب تو نے مسجد کو پیسے دیے تھے تختی پہ باپ کا نام نہیں لکھوانا تھا، لکھوانا یہ تھا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور جب تو نے گھر میں جب بنوانا تھا وہاں اپنے باپ کا نام لکھتا، یہ مرحوم میرا باپ ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلتا یہ اس کا بیٹا ہے. آج اس کے بیٹے نے یہ کتنی دولت اکٹھی کر لی ہے. تو ہمارا رویہ، ہمارا رواج ہم الٹ چلتے ہیں. تو یاد رکھنا اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا. جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 2 شخص آپس میں ملتے اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا کل قیامت کے دن ایسے اشخاص کو اللہ عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اور آگے چلے. نمبر 5، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. فرمایا ایسی عورت کہ جس نے دعوت گناہ دیا کسی مرد کو، عورت نے دعوت کیا دیا؟ گناہ دیا کسی مرد کو. سنیں وہ عورت کوئی عام عورت نہیں، حدیث پاک ہے ذات کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، وجمال بڑی خوبصورت تھی، حسب نسب کے اعتبار سے بھی سونی تھی اور اعلیٰ تھی. اور اس لڑکے نے، اس نوجوان نے، اس بندے نے اس کی اس آفر کو ٹھکرا دیا. کیوں؟ فقال انی اخاف اللہ. تیری بات تو معلوم، کیا کروں، رب سے ڈر لگتا ہے. تیری بات تو معلوم مگر کیا کروں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اب سنیں، فرمایا وہ عورت کوئی عام نہیں تھی، ذات کے اعتبار سے خوبصورت تھی، منصب کے اعتبار سے اعلیٰ تھی. اس نے کہا تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے. وہ مجھے بات یاد آئی حضرت امام یافی رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک نوجوان جس کا نام مغیرہ مشکی تھا، کپڑے کی دکان پہ وہ کام کرتا تھا، بڑا سونا تھا، خوبصورت تھا، نوجوان تھا. ایک عورت کپڑے کی دکان پہ آئی، اس کی نوجوان پہ نظر پڑی کہ نوجوان خوبصورت سونا ہے. تو مالک کے دکان سے کہا مجھے کپڑا زیادہ دے دو. کپڑا دیا زیادہ، گٹھری جب باندھی گئی تو گٹھری زیادہ وزنی تھی. مالک کے دکان سے کہنے لگی کہ یہ نوجوان اس کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ یہ گٹھری وزنی ہے یہ میرے گھر تک پہنچا دے. وہ عورت کی نیت سے آگاہ نہیں ہو سکا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اس نے کہا جاؤ یہ گٹھری اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچاؤ. اچھا کیا ہوا، وہ گٹھری اٹھاتا ہے اور گھر تک جب چھوڑنے آتا ہے وہ کہتی اندر رکھ دو. وہ نوجوان جب اندر چھوڑنے آتا ہے وہ اندر سے کنڈی لگا دیتی ہے، حیا ساز لباس اتار کے پھینک دیتی ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نور کو رسیوں سے جگڑا نہیں جاتا. وہ صرف تن کا سونا نہیں، من کا بھی بڑا سونا تھا، اللہ کا ولی تھا. اس نے بڑا ہیلا وسیلہ کیا کہ میرے جال میں شکنجے میں آ جائے، مگر وہ نہ آیا. اس نے کہا بڑے بڑے پھنسے ہیں، کہیں میں بھی پھنس نہ جاؤں. ساری زندگی اپنی متاع کی حفاظت کی ہے اور ایسا نہ ہو آج میں پھنس جاؤں. اس نے کہا 2 لمحوں کے لیے مجھے وقت نہیں دیتی، اس وقت کا جو بھی واش روم تھا جو بھی تھا میں جانا چاہتا ہوں
قضا کر کے حاجت کر کے واپس آ جاؤں۔ اس نے بول و براز کیا، وہ پکڑا اور اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ جب باہر آیا جسم سے متعفن بدبو اٹھ رہی تھی۔ جب اس عورت نے اس کو دیکھا سارا نشہ زائل ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کوئی دیوانہ مجنون سا لگتا ہے، اور اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جا چلا جا۔ اچھا وہ نوجوان جب باہر جاتا ہے آسمان کی طرف چہرہ کھڑا کرتا ہے، اوپر آسمان کی طرف چہرہ کرتا ہے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا تن گندا ہے، من تو پھر بھی صاف ہی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے پاس ایک چشمہ تھا، وہاں جا کے غسل کرتا ہے۔ امام یافی فرماتے جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ فرمایا اس کے جانے کے بعد اس کی قبر سے بھی آیا کرتی تھی۔ تو یاد رکھنا اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اگرچہ ان کی نیت اچھی ہو۔ آگے چلے نمبر 6 وراجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين۔ فرمایا ایسا شخص جس نے صدقہ دیا، ایسا مخفی صدقہ دیا کہ دائیں نے دیا بائیں کو خبر نہ ہو، دائیں نے دیا بائیں کو خبر نہ ہو۔ مجھے بتائیں آج ہم جب کسی چیز کو یا صدقہ دیتے ہیں پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے، پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے فلاں بندے نے صدقہ دیا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے سیٹھ صاحب ہوتے ہیں وہ اپنے کارخانے کے باہر لائنیں لگوائے ہوتے ہیں، ایک آٹا توڑا دینا ہوتا ہے تو ساتھ میں فوٹوگرافر بھی آتا ہے، اس کی غربت کا تمسخر کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال، تو اس کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بھی بات غلط ہے کہ جو اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ جو اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں کتنے کتنے دولہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ دیکھی؟ نہیں۔ آج آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے بھائی کی شادی ہوتی ہے، دولہے کی وجہ سے تو ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، دولہے کی وجہ سے سارے معاملات ہوتے ہیں، خوشی ملتی ہے۔ اگر وہی دولہا افسردہ ہو، کسی کے کہنے پہ جناب کھانا کھل گیا ہے کھانا کھا لے، وہ بھی کسی کا پابند ہو، تو کیا فائدہ ایسی شادی کا ہے؟ وہ بیچارہ جو ماڑا بندہ ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے کب کھانا کھولے، وہ اسی انتظار میں بھی ہوتا ہے جناب ان کے حکم سے ہم نے پھر گھر پہ بھی جانا ہے۔ کیا آج ان لوگوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا تمسخر نہیں کیا جا رہا؟ ہم معاشرے کے اندر نیکی نہیں کر رہے، صرف دکھاوا ہے۔ واللہ یہ نیکی کوئی نہیں ہے، دکھاوا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایسی مخفی صدقہ کر کے دائیں نے دیا بائیں کو خبر نہ ہو، ایسا مخفی صدقہ۔ فرمایا جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے گا۔ اور آخری بات وَرَجُلٌ ذَكَرُ اللَّهَ خَالِيٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَهُ أَوْ كَمَا قَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایسا شخص کہ جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہو، جس کی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہو، جو دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ ذکر کیا ہے؟ یاد رکھیں جو اللہ کا ذکر ہے یہ اندر روحانیت پیدا کرتا ہے، دلوں سے جو کدورتیں ہوتی ہیں یہ مٹاتا ہے، دلوں سے کدورتیں مٹاتا ہے۔ جب آپ لفظ اللہ کہیں گے نا تو دل پہ ضرب لگتی ہے، جو گند ہوتا ہے جو غلاظت ہوتا ہے وہ بالکل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بارے دیگر یہ بات کہی، اب سنیں حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو اتنے میں ابو علی سینا بھی آیا، وہ کہنے لگا یہ کیا اللہ کا ذکر کرے؟ وہ کہنے لگے اللہ کا ذکر کرنے سے نام لینے سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ کہا میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ فلسفی تھا، کاغذ سے آگ لکھنے سے کاغذ نہیں جل جائے گی، زبان سے آگ کہنے سے زبان نہیں جلے گی، میں نہیں مانتا۔ بڑے دلائل دیے، اللہ والوں کی اپنی شان ہوتی ہے، اپنا انداز ہوتا ہے۔ کہا ابو علی سینا تجھ سے کیا بات کروں، تو گدھا ہے۔ بھری مجلس میں کہا مجھے گدھا کہہ دیا، رنگ لال پیلا ہوا۔ امام شبلی مسکرا کے بولے، کہا دیکھ ابو علی سینا گدھے میں کتنی تاثیر ہے، تجھے گدھا کہا تو انسان ہے، تیرا رنگ بدل گیا، کیا اللہ کا نام لینے سے دل کی دنیا آباد نہیں ہو سکتی؟ یاد رکھنا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے انسان کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اندر اجالے اترتے ہیں، اندر نور اترتے ہیں۔ مگر افسوس اس معاشرے کے اندر ایسی مجالس ڈھونڈنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ کہیں کہیں اللہ والے یہ محافلے آباد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں روحانیت ہوتی ہے، جہاں روح کی غذا جہاں پائی جاتی ہے۔ تو صاحبو ہمیں ضرورت ہے، فرمایا
ایسا شخص جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، کل قیامت کے دن جب سورج قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اعمال بد کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔